کئی دنوں سے میں بہت بور ہو رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میرا شوہر کام پر چلا جاتا اور میں سارا دن گھر کے کاموں اور بچوں میں لگی رہتی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بچوں کی رونے کی آوازوں سے میں ڈپریشن میں چلی جاؤں گی۔ میرا نام فاخرہ ہے اور میں کراچی شہر میں رہتی تھی۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میں الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، چونکہ میں ایک ہاؤس وائف تھی اور سارا دن گھر میں گزر جاتا۔ ایسے میں بڑی بور ہوتی تھی۔ یہ بھی بڑا بوریت والا دن تھا جب میں سوچ رہی تھی کہ اور تو کوئی کام نہیں، چلو کسی دور پار کی سہیلی سے کال کر کے بات ہی کر لیتی ہوں، کہ اچانک میری خالہ کی کال آ گئی۔ میں نے فوراً کال پک کی اور بڑی محبت سے کہا، السلام علیکم خالہ جی، خیر تھی، بڑی مدت کے بعد کال کی۔ سچ کہوں تو میں آپ کی آواز سننے کو ترس گئی تھی۔ اب تم کہو گی کہ اتنی یاد آ رہی تھی تو کال ہی کر لیتی، مگر میں کیا کروں خالہ جی، یہ چنٹو کا ابا بڑا کنجوس ہے، ترسا ترسا کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دیتا ہے۔ یہ تو اچھا تھا کہ اماں ابا سے جب بات کرنے کو دل کرتا ہے تو میں اپنے بھائی کو مس کال کر دیتی ہوں، اور قربان جاؤں میں اپنے بھیا کے، ابھی وہ کال والی لڑکی بول ہی رہی ہوتی ہے کہ میرے بھائی کی کال آ جاتی ہے، اور پھر میں 2 گھنٹے بات کروں یا آدھا گھنٹہ، وہ بیچارہ اف نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر میں سانس لینے کے لیے رکی تو جھٹ سے خالہ شروع ہو گئیں اور کہنے لگیں، فاخرہ میں بڑی جلدی میں ہوں، اس لیے تمہاری رام کہانیاں سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میری بات غور سے سن، میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر لی ہے اور اگلے ہفتے اس کی شادی ہے۔ ویسے تو سب کو دعوت نامے ہی بھیجوں گی، مگر تو میری بڑی پیاری بھانجی ہے۔ تیری شادی سے پہلے جب میں تیری ماں سے ملنے آتی تھی تب تو ایسے زور زور سے میری ٹانگیں دباتی تھی کہ میری ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ اس لیے خاص طور پر تجھے کال کر رہی ہوں اور یہ بتا دوں کہ دلہن کے لیے جو 7 جوڑے لیے ہیں، اس میں سے ایک بڑا اچھے کلر کا سوٹ تیرے لیے بھی لیا ہے۔ اب بس تو جلدی سے آ جا اور شادی کے سارے کام کر دے، کیونکہ میرے گھٹنے کم وقت پھر جواب دے گئے تھے۔ خالہ کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ خالہ نے 2 خوشخبریاں ساتھ سنا دیں اور میرا دل کیا کہ میں اٹھ کر ناچنا شروع کر دوں۔ ہاں ہاں میں ضرور آؤں گی، مگر یہ تو بتائیں کہ لڑکی کہاں سے ملی؟ میں یہ جاننے کے لیے بڑی بےتاب تھی کہ خاندان میں کس کی لاٹری نکل آئی ہے، مگر خالہ کی بات سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ خالہ کہنے لگیں، لڑکی والے غیر ہیں فاخرہ، تجھے تو پتہ ہے یہ آج کل کے لڑکے بہت نخریلے ہو گئے ہیں۔ اب میرے سرمد کو دیکھ لو، میرا کتنا دل تھا کہ تجھے اپنی بہو بناؤں، لیکن اس وقت سرمد کہنے لگا کہ فاخرہ تو مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی ہے، میں کیسے اسے شادی کر لوں؟ اچھا خیر ہے، مجھے پتا تھا کہ اسے تمہاری بہت بولنے والی عادت سے چڑ تھی، اس لیے انکار کر دیا، مگر اب تو خاندان لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے، اب تو ان میں سے کوئی دیکھ لیتا، مگر یہاں بھی وہ نخرے کرنے لگا کہ خاندان کی کوئی پسند ہو تو آپ کو بتاؤں، اور یوں اس نے ایک ایک کر کے خاندان کی سب لڑکیوں کے لیے انکار کر دیا اور مجھے غیروں سے بہو لانی پڑ رہی ہے۔ خالہ نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، مگر میری سوئی تو اسی بات پر اٹک گئی کہ سرمد نے مجھ سے اس لیے شادی سے انکار کر دیا کہ میں اس سے 5 سال بڑی تھی۔ حد ہے سرمد، کیا میں تمہیں اتنی بڑی لگتی تھی؟ جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے۔ ویسے اگر میں سچ کہوں تو میں سرمد سے صرف 2 سال ہی بڑی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر افسوس ہونے لگا، کاش میں اس وقت کم بول لیتی تو آج اپنی خالہ کی بہو ہوتی اور آج میں غیروں کے گھر دھکے نہ کھا رہی ہوتی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور خالہ سے پوچھا، خالہ کیا سرمد کے لیے آسمان سے چاند تارا توڑ لائی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خالہ سے شکوہ کر بیٹھی، مگر وہ تو کسی اور ہی دھن میں تھیں۔ تبھی تو کہنے لگیں، ہائے فاخرہ کیا بات کہہ دی، میرے سرمد کی تم جب دلہن دیکھو گی تو انگلیاں منہ میں دبا لو گی، لڑکی کیا ہے، بس ہیرا ہی ہیرا ہے۔ یہ گھٹنوں تک اتنے لمبے لمبے بال، سرخ و سفید رنگت، اور یوں لمبی چوڑی بالکل رانجھے کی ہیر لگتی ہے۔ میں بس دعائیں کر رہی ہوں کہ میری بہو خیریت سے میرے گھر آ جائے، کیونکہ میرے سسرال والوں کی نظر بڑی بری ہے۔ انہوں نے جب سے سنا ہے کہ لڑکی کا باپ ایک عدد پلاٹ، فریج، موٹر سائیکل اور پورے 20 تولے سونا دے رہا ہے تو ان کے منہ تو کھلے کے کھلے رہ گئے ہیں۔ خالہ کی بات سن کر تو میرا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ یہ تو سچ میں سرمد کی لاٹری نکل آئی۔ لیکن لڑکی والوں نے تم سے بھی تو کچھ مانگا ہوگا؟ میرے پوچھنے پر خالہ کہنے لگی، نہ فاخرہ، وہ تو ایسے اللہ لوگ ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا، بس اتنا کہا ہے کہ آپ صرف آدھے تولے کا کوئی چھوٹا موٹا زیور بنا لیں تاکہ ہمارے رشتہ دار باتیں نہ بنائیں۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی، تو کیا خالہ تم بس آدھے تولے کا زیور ہی بنا رہی ہو اپنی بہو کے لیے؟ میری بات کے جواب میں خالہ کہنے لگیں، ہاں بس ایک چھوٹا سا زیور ہے، وہ بھی دلہن کے 20 تولے کے زیورات میں کہاں نظر آئے گا۔ اچھا میں پھر بات کروں گی، اور ہاں تمہیں لینے کے لیے کل سرمد آئے گا، تم جلدی سے تیار ہو کر اس کے ساتھ آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔
یہ کہہ کر خالہ نے کال کاٹ دی اور میں جلدی جلدی کام کرنے لگی۔ اگلے دن میں بچوں کو لے کر خالہ کے گھر آ گئی، جبکہ میرے شوہر نے کہا کہ میں شادی والے دن ہی آؤں گا۔ میں یہاں آئی تو خالہ سے کہا کہ مجھے دلہن دکھلا لاؤ۔ ہم ناپ لینے کے بہانے ان کے گھر پہنچ گئے اور جب میں نے لڑکی والوں کا گھر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ یہ گھر سے تو اتنے امیر نہیں لگ رہے تھے جیسا خالہ ان لوگوں کی عمارت کے بارے میں تعریفیں کرتی تھیں۔ چائے پیتے ہوئے میں نے یہ بات خالہ سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ عاجز لوگ ہیں، ان کو لوگوں کی طرح دکھاوا پسند نہیں ہے، اس لیے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور اسی وقت لڑکی آ گئی اور میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ اتنی سندر تھی جیسے کوئی پری راستہ بھول کر یہاں اس دنیا میں آ گئی ہو۔ لڑکی اتنی با ادب تھی، جہاں سلام کر کے ساس کے پیر چھوئے وہاں میرے بھی پیر چھو لیے۔ یہ دیکھ کر میں شرمندہ ہو گئی اور کہا، ارے تم نے میرے پیر کیوں چھو لیے؟ میں تو تمہاری بزرگ نہیں ہوں، تمہاری میری عمر میں یہی کوئی 9-10 ماہ کا فرق ہوگا۔ یہ تو چنٹو کی پیدائش بڑے آپریشن سے ہوئی اور مجھ میں جیسے ہوا بھر گئی ہو اور میں دن بدن غبارہ بنتی جا رہی ہوں۔ ویسے تو میری خالہ چاہتی تھی کہ میں سرمد کی دلہن بنوں، مگر یہ تو قسمت کی بات ہے کہ تم… میں اس سے آگے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ خالہ جلدی سے اٹھی اور مجھے بھی جلدی سے چلنے کو کہا۔ خالہ آگے نکل گئی تو میں تیزی سے اٹھی اور سامنے پلیٹ میں رکھی کچوری منہ میں ڈالی ہی اور خالہ کے پیچھے چل پڑی۔ شادی کے انتظامات مکمل ہوتے ہی رسمیں شروع ہو گئیں اور خالہ کی بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے میں ساری رسموں میں ہی نمایاں رہی اور کترینہ کیف کے سارے گانوں پر میں نے خوب ڈانس کیا۔ میری خالہ کی بیٹے کی شادی تھی، میں کیوں نہ خوش ہوتی اور کیوں نہ ناچتی، لیکن جب ہم بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر لڑکی والوں کو سانپ سونگ گیا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ خالہ بھی جلدی سے آگے بڑھی اور پوچھنے لگی، آپ سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ کہیں خاندان میں کوئی فوتگی تو نہیں ہو گئی؟ تبھی لڑکی کی ماں آگے بڑھی اور وہ رونے پیٹنے لگی کہ ہماری لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے، بہن ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتی لڑکی کی ماں یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی۔ خالہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور یہ بات ساری بارات میں پھیلنے لگی۔ یہ بات گھر سے باہر نکلی اور مردوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ سرمد بھی سہرے کی لڑیاں ہٹاتا اندر آیا اور اندر کمروں میں جھانکنے لگا، مگر لڑکی تو سب کچھ لے کر بھاگ گئی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا تو میں خالہ سے کہنے لگی، خالہ لڑکی سب کچھ لے کر بھاگ گئی ہے تو آپ کا آدھا تولہ بھی؟ یہ سن کر خالہ نے غصے سے کہا، فاخرہ چپ کر جا، ان بیچاروں کی لڑکی چلی گئی، پورے 20 تولے کا زیور ساتھ لے کر چلی گئی ہے اور تمہیں ہمارے آدھے تولے کی پڑی ہے۔ یہ سن کر میں تو چپ کر گئی، مگر دلہن کے باپ نے یہ سنا تو وہ سرمد کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میری بیٹی جاتے جاتے تمہارا بھی نقصان کر گئی، لیکن فکر مت کرو، میں تمہارا نقصان پورا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ معافی مانگنے لگا اور پھر وہ اندر کمرے میں چلا گیا اور اپنے گلے میں رسی ڈال لی کہ اس بدنامی سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ یہ دیکھ کر سب لوگ اس کی طرف بھاگے اور اسے نیچے اتارا کہ لڑکی نے بھاگ کر کون سا عزت والا کام کیا ہے جو تم خودکشی کر کے رہی صحیح عزت خاک میں ملانا چاہتے ہو۔ یوں لڑکی کا باپ خالہ خالو سے معافیا مانگنے لگا اور بارات خالی لوٹ آئی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہو گیا، میں بھی گھر آ گئی۔ مجھے کئی دن تک افسوس رہا، بیچارہ سرمد، لڑکی بھی ہاتھ سے گئی اور اتنا خرچہ بھی ہو گیا۔ میری پڑوسن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ایک دن میری پڑوسن میرے گھر آئی اور کہا کہ میرے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ میری ساس نند تو ہے نہیں جو اس موقع پہ میرے ساتھ چلے۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، میں تو ویسے بھی گھر میں رہ کے بور ہو رہی تھی، اس لیے سوچا کہ چلو سرمد کی شادی نہ سہی مگر پڑوسن کی بیٹے کی شادی ہی ہو جائے اور اس بہانے میں بھی بریانی کھا لوں گی۔ اس لیے میں نے فوراً تیاری پکڑ لی اور میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ میری پڑوسن مجھے ایک ایسے گھر لے کر آئی جسے دیکھتے ہی میں چونک گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں۔ اور پھر میں نے پہچان ہی لیا کہ یہ گھر کس کا تھا، اور جیسے ہی لڑکی ٹرے سجائے میرے سامنے آئی، تیزی سے اٹھی اور میں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جس سے سرمد کی شادی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، کمینی تو سب کچھ لے کر بھاگ گئی تھی، اب یہ پھر سے کیا چکر ہے؟ وہ بھی مجھے پہچان گئی اور یہ سن کر گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ مگر مجھے تو سب یاد تھا، اس لیے میں جلدی سے سرمد کو میسج کیا اور لڑکی کے لمبے بالوں کو خوب جھٹکے دے کر کہا، مجھے سب سچ بتاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ یہ سن کر اس کی ماں بھی ڈر گئی اور اس نے بتایا کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، ہم دراصل بہت بڑے فراڈیے ہیں اور شادی کے نام پر لوگوں کے پیسے اور زیورات لوٹ کر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ایک نئی جگہ جا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ سن کر میری پڑوسن تو حیران پریشان رہ گئی اور وہ میری شکر گزار ہوئی کہ میری بدولت وہ لٹنے سے بچ گئی تھی
اور میرا میسج پڑھ کر سرمد بھی ان کے گھر آ گیا اور اس بار بارات کی بجائے پولیس ساتھ لے کر آیا کیونکہ ساری حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے ساری باتیں پولیس والوں کو بتائیں اور اپنے سسرالیوں کو تھانے چھوڑایا کیونکہ یہی ان کا اصل گھر تھا۔